بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یا مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان نے افغان مسئلے کے حل کے لیے پاکستان کے اندر ایک کانفرنس کی تجویز پیش کی ہے اور افغان گروپوں کو دعوت دی ہے کہ وہ اس میں شریک ہوں، لیکن تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ افغان حکومت نے اس کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ آج فواد چودھری صاحب جو ہمارے وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے بھی ایک بیان دیا کہ پاکستان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ان کے اس بیان کی حقیقت کو بھی جانیں گے، اور یہ جو اہم پیش رفت ہے اس حوالے سے ایک اور اہم بات ہوئی ہے کہ دہلی میں افغان سفیر نے براہ راست انڈیا سے مدد طلب کی ہے کہ وہ افغانستان کے معاملے کے اندر کھلی مداخلت کرے۔ اگر بھارت کھلی مداخلت کرتا ہے تو افغانستان کے اندر حالات کیا رخ اختیار کر سکتے ہیں، اس پر آج کریں گے بات اور ذکر کریں گے کہ مہنگائی کا بھی جو ایک روزانہ کی بنیاد پر معاملات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور آج جو اہم معاملہ ہوا وہ ہے پیٹرول کی قیمت کا، اور پاکستان کے اندر آج پیٹرول کی فی لیٹر قیمت بلند ترین سطح پر پہنچی ہے پاکستان کی تاریخ کی، یعنی کہ 118 روپے کچھ پیسے۔ اس کا لیں گے جائزہ، اور کل سابق صدر جناب ممنون حسین صاحب جو ہیں وفات پا گئے، ان کی شخصیت کے پہلوؤں پر کریں گے بات، لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور فواد چودھری صاحب نے کل کیا کہا پاکستان کی اہمیت کے حوالے سے، وہ ذرا سن لیں، پھر اس پہ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ گریٹ نیشن پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی قوم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کو مذاق نہیں ہے، اس ریجن میں کسی کے مائی کے لال میں جرت نہیں ہے کہ ہمارے بغیر یہاں پہ فیصلے ہوں۔ ہم دنیا کی 7 ایٹامک جو طاقتیں ہیں ان میں سے ایک ہیں۔ جی، فواد چودھری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جناب جب رشیا چلا گیا تو بتائے بغیر چلا گیا، امریکہ نے جب جنیوا ایکارڈ کے بعد یہاں سے گیا تو پاکستان کو بیچ منجھدار میں چھوڑ کے چلا گیا، لیکن اب جو ہے وہ پاکستان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ابھی بھی امریکہ جو ہے جس طرح رات کی تاریکی سے اڑ کے روانہ ہو گیا، تو مطلب کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں ہے کہ وہ ایسے بیانات۔ اس نے جو بائیڈن نے کال کی تھی جیلم، اور اس نے کہا تھا وہ مائیکل لال کدھر ہے، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، تو مائیکل لال نے گفتگو کی تھی، تو اس کے بعد مائیکل لال نے ہمیں بتا دیا۔ مطلب آپ سوچا کرو یار، آپ کہ آپ انٹرنیشنل پالیٹکس پہ گفتگو کر رہے ہو، آپ جیلم سرائے عالمگیر کی بات نہیں کر رہے ہو، دریا جیلم کی وہ پل ہے وہ نہیں ہے یہ۔ اچھا، سچویشن یہ تو نان سیریس تھا، پی ٹی آئی کے ترجمانوں سے سیریس کی توقع یا بس سمجھ۔ اچھا، سوچ اتنے کمپیٹنٹ ترجمان اوریہ صاحب، آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ نان سیریس؟ کیا بات ہے، کیا بات۔ ایک سے ایک سر دیکھیں نا سر، میں آج صبح ایک جگہ پہ گفتگو کر رہا تھا کسی ٹی وی چینل پہ، کم از کم 5 دنیا کے نظام سے عمران خان صاحب کا ابھی تک پسند آ چکے ہیں۔ ترکی کا آ چکا ہے، ملائیشیا کا آ چکا ہے، چین کا آ چکا ہے، یورپ کا 5 ریاست مدینہ بھی آ چکا ہے، یہ سارے آ چکے ہیں۔ اب مجھے سمجھ آتی ہے ان کو ملا کے ایک دن 12 مسالے کی چاٹ بنے گی کب؟ چھوڑیں اس کو، بس یہ سیریس، میں اب سیریس لینا چھوڑ دیا ان ساروں کو۔ دیکھیں، افغان سچویشن ایسی ہے عثمان صاحب، جس نے پورے خطے کو اس وقت دہلا کے رکھا ہوا ہے، اور ہم سیریس نہیں سوچ رہے، اگرچہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو واقعی سیریس سوچ رہے ہیں، کیونکہ افغان سچویشن کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے یا ہوگا وہ اتنا ایبرپٹ بھی ہوگا اور اتنا اچانک بھی ہوگا، اور بعض وقت خوفناک بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ دیکھیں، سب سے زیادہ جو خطرہ تھا وہ تھا ان ملکوں کو جو طالبان کے خلاف مدد کرتے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے افغانستان میں طالبان کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنا جو ہے اپنا راستہ بنانے کی کوشش کی۔ مثلا تاجکستان پہ یہ الزام تھا کہ ہم لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے طالبان کے مخالف مدد، شمالی اتحاد کی مدد کی۔ امریکہ ان کا راستہ استعمال کر کے داخل ہوا تھا کابل شہر میں، امریکہ انہی کے کندھوں پہ سوار ہو کے داخل ہو، انہی کا راستہ استعمال کیا، انہی کی گاڑیاں استعمال کی۔ پھر انہوں نے خاص طور پہ امریکن افواج کو فزیکلی انٹر ہونے کی، پاکستان نے فزیکلی انٹر ہونے کی اجازت نہیں دی تھی، انہوں نے فزیکلی انٹر ہونے کی اجازت دی۔ تاجکستان کا مسئلہ تھا۔ دوسرا ازبکستان کے مسئلے میں یہ تھا کہ جو ازبک تھے، خاص طور پہ دوستم وغیرہ دوسرے سے، ان کی جو ہے ساری کی ساری رہائش گاہیں جگہیں وہ وہاں پر ہوتی تھیں، سمرقند میں، بخارا میں، تاشقند میں، ان جگہوں پہ، تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو کسی نہ کسی حد تک ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ ایران پہ اس وقت سے الزام ہے
جب 1999 کے اندر ان کے سفارتکار مارے گئے تھے مزار شریف میں، جو کہ کہا جاتا تھا کہ ماستران ہیں اور افغان نے مارے تھے، جنگ کے برنک پہ آگے تھے، پھر آہستہ سے جنگ، تو اس وقت سے طالبان یہ سمجھتے تھے کہ اس پورے علاقے کو انہوں نے مدد کی ہے اور چھپ کے کی ہے، واضح کی ہے، سب کچھ کیا ہے، اور اس کے بیانات مستقل 20 سال آتے رہے، کوئی ڈکی چکی بات نہیں۔ یہ تمام ممالک میں سے انڈیا وہ واحد ایسا ملک تھا جو رہ گیا تھا۔ انڈیا نے اپنے طور پہ طالبان کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کی، لیکن انڈیا جو برہمن کا جو انگریز نے محاورہ ٹھیک نہیں، غلط نہیں لکھا ہوا، جو چند محاورے ہیں نا فورٹ ولیم کالج میں، ان میں سب سے اہم محاورہ یہ ہے کہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، اور یہ انگریز کا بنایا ہوا محاورہ ہے۔ تاجکستان نے اپنے بارڈر بند کر دیا تھا، اس نے کوئی انٹرفیریشن کی۔ ایران نے حزب وحدت کو کہا کہ آپ طالبان کے ساتھ دو، ازبکستان نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے دوست تم چاہ کے، ترکی بیٹھ گیا۔ انڈیا نے اس کے ساتھ ساتھ 3 جہاز بھیجے، اور جہاز آ کے جو ہے وہ آ کے اس پہ انہوں نے اٹیک کیا، جس پہ پر سہیل شاہین نے باقاعدہ مکمل طور پہ کم از کم 3 منٹ کا سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ آپ ایک چہرہ رکھو، یہ بار بار اس طرح کے چہرے مت رکھو جس طرح کے ساتھ۔ اس کے اوپر خان صاحب نے ایک کانفرنس بلائی۔ اب اس کانفرنس میں انوائٹ کس کو کر رہے ہیں؟ افغان گورنمنٹ کو۔ حامد کرزئی سب سے پہلا فون کیا ہے کرزئی صاحب کو، افغان گورنمنٹ کو کیا ہے۔ کرزئی صاحب کی حیثیت یہ ہے کہ میں جب اسسٹنٹ کمشنر چمن تھا تو اتنا سا ان کا ٹرائب ہوتا تھا، ایک بھائی ان کا ڈاکٹر تھا، وہ وہاں پر کوئٹہ شہر میں سیٹلائٹ ٹاؤن میں وہ پریکٹس کرتا تھا، اور یہ ٹرائب کے لیے، اتنے سے ٹرائب کے لیے اقوام متحدہ کے UNHCR کے جو تھا نا کمشنر، اس سے وظیفے مانگتے تھے، پھرتے تھے، اور یہ ان کی حیثیت تھی۔ اور اس کا بھائی جو تھا وہ کہتا تھا کہ آئندہ اگر افغانستان میں کچھ ہوا تو میرا بھائی جو ہے وہ صدر بنے گا، اور ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ افغانستان میں کچھ ہونے والا ہے، لیکن وہ ہو گیا، اس کا بھائی صدر بن گیا۔ میں خان صاحب کو بالکل نہیں پتا، خان صاحب یہی سمجھتے ہیں نہیں وسیع البنیاد حکومت انہی سے ان کو شامل کر کے بنے گی نا۔ پہلی بات ہے آپ کون ہوتے بنانے والے؟ افغانستان میں طالبان جانے وہ جانے وسیع البنیاد بناتے پھرے، آپ پینٹاگون ہو، آپ کے پاس پاور کیا ہے، آپ کو طاقت کیا ہے؟ کیا کوئی طاقت نہیں ہے ہمارے پاس؟ قطعاً نہیں، قطعاً نہیں ہے۔ اگر آپ نے ان کو پناہ دی ہے، اور یہ صاحب یہاں کس کو پناہ دی ہے؟ کسی کا آپ نے طالبان کو تھا؟ دیکھیں وہ مہاجرین، پہلی بات کیا ہے کہ وہ مہاجرین چلے آ رہے ہیں 1979 سے، اور مہاجرین جو ہیں وہ ان کو واپس جانے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اکبر بگٹی صاحب کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے ہم سے پوچھا یہ مہاجرین جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ کہتے ہیں مہاجر مدینہ سے واپس نہیں گئے، یہ تو مطلب وہ سیٹل ہو جاتے ہیں، بہتر ہے۔ مہاجرین تو ظاہر بات ہے پاکستان کی اکانومی میں سے، اور ایک بات یہ کہ ہم نے مہاجرین کو گالی بنا دیا ہے پاکستان کے اندر۔ بلوچستان کی کراچی سے لے کے کوئٹہ تک فصلیں آباد نہ ہوتی، وہاں پر کھیت نہ لگتے، مہاجر ورکر کام نہ کرتا۔ انہوں نے کیا کیا آپ کا پورا بلوچستان آباد کر کے رکھ دیا۔ چھوڑ دے اس بات کو، خیر لمبی بحث ہو جائے گی، لیکن ایسا مطلب ہے کہ وہ مہاجرین تو وہ کوئی جنگ کی وجہ سے آئے ہیں۔ نہیں تو کیا حل کیا؟ اگر دیکھیں آپ افغان حکومت کو نہیں شامل کرتے، پھر کون سے ایسی شخصیات ہیں جو طالبان اپنے ساتھ اکاموڈیٹ کرتے ہیں؟ طالبان کہتے ہیں، طالبان کی اسٹریٹجی 3 طرح کی اسٹریٹجی سمجھیں۔ طالبان کی پہلی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ انہوں نے پورے کے پورے بارڈرز کو جس وقت کنٹرول کر لیا تو تمام ممالک جو طالبان کے سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد طالبان نے پاکستان کے بارڈر کو سیکور کیا، پاکستان ابھی تک اپنے اسی میں اندر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے تمام جتنے بھی دیہات تھے وہ سارے کے سارے کنٹرول کر دیے۔ اب 2 سورس آف انکم ہوتے ہیں کسی شہر کی سروائیول کے۔ ایک ہوتا ہے کہ گاؤں سے سبزیاں آتی ہیں، پھل آتے ہیں، گوشت آتا ہے، یہ ساری چیزیں شہر کو سپلائی ہوتی ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ شہر کو باقاعدہ بارڈر ایریا سے جو کسٹم ڈیوٹی ریونیو آتا ہے وہ پیسے ملتے ہیں آپ کو۔ امریکہ نے کہا کہ میں تو ابھی تک نہیں دیتا ہوں پیسے آپ کو۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر آپ نے کابل سے جانا ہے، آپ نے جانا ہے لغمان جانا ہے، تو آپ کو ہیلی کاپٹر سے جانا پڑے گا، بیچ میں طالبان بیٹھے ہوئے، جہاز سے جانا۔ آپ کو مزار شریف جانا ہے تو آپ کو ہیلی کاپٹر پہ جانا پڑے گا، آپ کو لشکر گاہ جانا ہے آپ کو ہیلی کاپٹر پہ جانا پڑے گا، آپ کو قندھار جانا ہے۔ تو شہر جو ہیں وہ بیسیکلی ایک ڈراپ پلیس بن گئے ہیں کہ یا تو آپ چھتریاں پہ کمانڈوز لیں اور وہ پھینک۔ تو طالبان نے اس وقت ایک ورچولی پورے کے پورے افغانستان کو کنٹرول کر لیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم شہر میں داخل نہ ہوں۔ اس لیے شہر میں داخل نہ ہوں کہ شہر میں داخل ہوں گے تو تھوڑی بہت ریزسٹنس ہوگی، شہر کے لوگ خود سرنڈر کر دیں تو، اور طالبان کہتے ہیں ہمیں کوئی جلدی نہیں۔ اچھا 2 ارب روپیہ پاکستانی کرنسی یہ بھی دے دیں، اور جس کام کے لیے یوز ہو رہی تھی NDS اور باقی جتنے بھی، اب دیکھیں کس سے
کس جگہ پہ یہ ہوتی تھی؟ چمن میں. چمن. اب چمن سے کیا ہوتا تھا؟ چمن میں ایک تاریخ ہے اور چمن کی تاریخ شروع ہوتی ہے 1974 سے. 1974 میں اس چمن، دوبندی، گڑنگ پل، نیچے گلستان اور اوپر تک جو علاقہ ہے جس میں قمردین کاریز ہے، یہاں سے بلوچ انسرجنٹ اور پشتون دونوں، محمود خان اچکزئی صاحب کے والد محترم کے زمانے کی باتیں ہیں، جب انسرجنسی شروع ہوئی تھی اس زمانے میں وہ تو ساتھ تھے، لیکن ان کے مقابلے میں نیب کے جو لوگ تھے وہ وہاں سے چلے گئے تھے. افراسیاب خٹک کے لوگ تھے، یہ اس وقت وہاں گئے تھے. اسی بن بلدک کے علاقے میں جہاں سے کرنسی پکڑی گئی ہے وہ آپریٹ کرتے تھے، دھماکے ہوتے تھے. ایک حساب سے تو پھر ہمارے لیے اطمینان کی بات ہے نا کہ آپ کا یہ والا بارڈر محفوظ ہو گیا اور وہ لوگ جو آپ کے خلاف کارروائیاں کر رہے تھے وہ آج ایکسپوز ہو رہے ہیں. 20 سال سے چیخ رہا ہوں کہ پاکستان میں پاکستان کا یہ بارڈر صرف طالبان کے زمانے میں سیو ہوا ہے. جس وقت حکمت یار اور احمد شاہ مسعود تھا اس وقت بھی سیف نہیں ہوا تھا. چلے بھی دیکھتے ہیں کیا اپڈیٹس ہوتی ہیں اور کیا حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں. لیتے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں تو پروگرام کا سلسلہ جاری رکھیں گے. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گزشتہ روز سابق صدر پاکستان جناب ممنون حسین صاحب جو ہے وہ انتقال فرما گئے. بڑے زبردست قسم کے اور پڑھے لکھے اور بڑے شریف النفس انسان تھے. ایز اے صدر انہوں نے 5 سال گزارے ایوان صدر میں. ان کا جو دور تھا ان پر کریں گے بات، ان کی شخصیت کے پہلوؤں کا ذکر کریں گے. اور یہ سب انتہائی سادہ اور بڑے دھیمے مزاج کے اور بڑا درویش آدمی تھے. انہوں نے ایک دو سود پہ بیان دے دیا تھا تو میں نے یہاں ٹی وی پروگرام کیا تو خاص طور پر ان کا باقاعدہ فون آیا. انہوں نے کہا کہ وہ تو مجھ سے غلطی سی ہو گئی اور اس مسئلے میں. اور دوسرا ایک اور بھی تھا کہ وہ انہوں نے اسناد صاحب سے وہ ایک آدمی کو یہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے ممتاز قادری کی پھانسی کے بارے میں آپ کیوں کہ اس نے کہا مجھ پہ پریشر بہت زیادہ پڑ گیا ہوا تھا، میں تو اس کو روکے رکھے ہوا تھا. تو بہت ان کو بھی قلق تھا اس چیز کا کہ میں نے اس کی رحم کی اپیل کیسے مسترد کر دی اور یہ خاص طور پہ ذکر کرتے رہتے تھے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد فاروق صاحب ہیں، اس وقت ان کے ساتھ پرنسپل سیکرٹری رہے ہیں ممنون حسین صاحب سے. ان سے پوچھیں گے. ظاہر ہے بہت زیادہ وقت احمد صاحب نے ان کے ساتھ گزارا. السلام علیکم احمد صاحب، کچھ یادیں شیئر کیجئے گا ہمارے ساتھ بھی ممنون صاحب کی. جی 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 ایک تو بہت صدمہ جی. اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے، رحمت میں جگہ دے اور ان کے بچوں کو، ان کی بیگم صاحبہ کو جنہیں آپا کہا کرتے تھے، ان کو سکون دے، ہمت دے اس بڑے صدمے کو برداشت کرنے کی. اگر درویش لفظ کسی پہ اپلیکیبل ہو سکتا ہے تو میری زندگی میں نے درویش ممنون حسین صاحب کو ہی دیکھا. A saint in his own right. اور درویشی کے ساتھ وزڈم، بے پناہ وزڈم، اور وزڈم بھی دنیاوی بھی، مذہبی بھی، فلسافیکل بھی. ان کا ایک شعر میں اکثر سناتا ہوں جب میں یونیورسٹی لیول پہ بچوں کو پڑھاتا ہوں یا اور گفتگو ہوتی ہے تو اکثر ایک شعر پڑھا کرتے تھے: میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں، میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں خواب دیکھتا بھی نہیں. کیا بات، جو سوچتا بھی نہیں خواب دیکھتا بھی نہیں. تو میں نے ایک دن پوچھا کہ آپ کا خواب کیا ہے؟ تو اوریہ صاحب ان کا جواب تھا: کرپشن فری پاکستان. یہ تو بہت ناممکن تھا خواب لگتا ہے، بڑا بڑا ہارڈ ہٹنگ بیان بھی دیے تھے، بیان دیے تھے، بڑا معروف ہوا تھا. جی جی. اور انہوں نے، لوگوں کا خیال ہے کہ ممنون صاحب کا کوئی رول نہیں تھا ایز پریزیڈنٹ. میں ان کے ساتھ رہا کوئی 2.5 سال اور جہاں جہاں وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے تھے انہوں نے بھر کے کیا. ٹھیک. Very few people know کہ President of Pakistan is appellate authority for the 5 محتسب. 5 جو محتسب ہیں آپ کے، ان کی appellate authority President of Pakistan ہے. جی بالکل. جو کچھ محتسب کے ڈیسیشنز ہوتے ہیں وہ پریزیڈنٹ کے پاس جاتے ہیں اور
दर्जनों नहीं सैकड़ों आते हैं। कोई 500-600 पेंडिंग केसेस थे जब ममनून साहब तशरीफ लाए, जो हमने पहले कोई 3 या 4 महीने में निकाल दिए। सही। अजीबो गरीब याददाश्त। मैं मुतसफ और टैक्स के केसेस आते थे, इनकम टैक्स के, तो जाहिर है उसमें ज्यादा बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड चीजें होती थी, तो मैं उनके साथ डिस्कस करता था, मैं एक टेबल सा बना के ले जाया करता था। तो मैंने नाम लिया मोहम्मद उस्मान साहब, उन्होंने कहा हाँ ये लेदर का काम करते हैं, क्या मसला है इनका। मैंने नाम लिया, और या मकबूल जान साहब, उनका हाँ, इनका स्टील का काम है, क्या इश्यू है इनका। मैंने नाम लिया बी, हाँ इसने खराबी की होगी, ए नहीं, गौर से देखिए ऐसा नहीं हो सकता। मुख्तलिफ आते थे प्रपोजल्स उनके पास। फॉर एग्जाम्पल इस्लामिक नजरिया, फॉर एग्जाम्पल इस्लामी नजरियाती काउंसिल की आया केस, मैंने पढ़े कि जी ये 10 नाम आए हैं, अब आप फरमाइए किनको लेना है। तो मैंने पढ़ दिए, उन्होंने कहा तीसरे नंबर पे कौन था, और औरिया साहब मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, उनकी डेथ को अभी 24 घंटे नहीं हुए, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा। मेरे लिए दुनिया के सबसे ज्यादा मुशफ़क़ इंसान थे, जो मैं एग्जैजरेट नहीं करूंगा। मुझे कहते हैं अच्छा तीसरे नंबर पे आपने किसका नाम लिया, मेरे ज़हन से निकल गया, मैं फाइल खोलने लगा, कहते रुके आपने औरिया साहब का नाम लिया था, रख लें। बोले 5 नंबर पे किसका नाम लिया था, मैं फाइल खोलने लगा, नहीं आपने XYZ का नाम लिया था, रहने दें। 11वें नंबर पे किसका नाम लिया था, मैं फाइल खोलने लगा, हाँ आपने उस्मान साहब का नाम लिया था, रख ले। अजीबो गरीब याददाश्त। और सुबह आते थे 9 बजे ऑफिस, और रात को 11 बजे भी फोन मुझे आता था, 12 बजे भी फोन मुझे आता था, इस मसले में क्या हुआ, इस मसले में क्या हुआ, इस मसले में क्या हुआ। हर यूनिवर्सिटी में पर्सनली इन्वॉल्व थे, हर यूनिवर्सिटी के हर बड़े फंक्शन पे जाया करते थे, पार्टिसिपेट। इवन के फास्ट वालों ने चनियोट में अपनी इनागुरेशन की, सिक्योरिटी ने भी मना किया, मुश्किल भी था चनियोट फैसलाबाद बीच में जाना, उनका नहीं हम जाएंगे, और गए वहां पे। जी अपना अहमद साहब बहुत यादें हैं उनकी, और जिस तरह आप उनकी शख्सियत के पहलुओं का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, मनाज़िल आसान करे अहले खाना को। ज़ाहिर एक सदमा है, तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने उनकी ममनून साहब की यादें हमारे साथ शेयर की, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर की। यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और कुछ जिक्र करेंगे महंगाई का, और कुछ आज़ाद कश्मीर में जो आजकल हो रहा है इल्ज़ाम तराशी की, और एक जो तलखी आ रही है सियासत की, उसकी होगी बात। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। आज पाकिस्तान के अंदर फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंची है। जब से पेट्रोल की कीमतें हमने जब से देखी हैं, 118 रुपये औरिया साहब से ज़्यादा हो गया पेट्रोल। 11 रुपये से ज़्यादा की समरी भेजी गई थी। वज़ीर आज़म साहब ने कमाल मेहरबानी ये की, उन्होंने कहा जी कि महंगाई पर इतना बोझ नहीं डालना, 5 रुपये कुछ पैसे बढ़ा दो। तो और शहबाज गिल साहब जिनके आप नाम ले रहे थे कि बड़े बड़े मुशीर हैं, उन्होंने कहा जी वज़ीर आज़म साहब ने आवाम को रिलीफ दिया। हम जब ठेकेदार से पूछते हैं ना कि यार तुम ये जो काम कर रहे हो तो इसमें तुम पैसे से बचे, तुम अच्छा काम करो, तो कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे इतने रुपए नुकसान हुआ है। नुकसान हो रहा है, उसका वजह पता है क्या होती है? वो कहते थे कि अगर हमने 50 लाख रुपए का ठेका लिया है तो उसमें से हमें 15 लाख रुपया नफा होना चाहिए, और अगर 10 लाख हो तो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह 5 लाख नुकसान हुआ है। ये इनका नुकसान यही। देखिए महंगाई एक ऐसा फैक्टर है जो इमरान खान साहब से कंट्रोल नहीं हो रही। उसकी 2 वजूहत है। एक बुनियादी वजह यह है कि जो कल हमने बयान की कि मुकम्मल तौर पे ब्यूरोक्रेटिक सेटअप जो है वो उनके हाथ से निकला जा रहा है, वो कंट्रोल नहीं होता। ब्यूरोक्रेटिक सेटअप 2 तरीके से चलता है, या तो आप उनकी मुराद और उनकी एम्पावरमेंट्स में इजाफा करके उनको प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले में कर दें। प्राइवेट सेक्टर में करप्शन क्यों नहीं होती? इसलिए कि एक आदमी को इतनी तनख्वाह मिल जाती है कि वो बेफिक्र होता है, या फिर उनको करप्शन करने दें और आंख बंद कर लें।
صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ ان کی آنکھ بند نہیں کریں گے آپ کو پہیہ نہیں چلے گا. انہوں نے اس کو ٹیون کر دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور جب وقت آئے تو پھر دیکھیں کم از کم. اس لیے ایک تو یہ ہے کہ بیوروکریٹک سیٹ اپ چلا, دوسرا یہ ہے کہ ان کو خود اندازہ نہیں ہو رہا کہ مہنگائی جو ہے براہ راست نہ تو ڈپٹی کمشنر کنٹرول کر سکتا ہے, نہ پرائس کنٹرول کمیٹی کنٹرول. آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ بھنڈی جو ہے وہ اتنے روپے کلو بیچیں, آپ وہ مارکیٹ میں نہیں لے کے آئیں گے. آپ چینی اتنے پیدا کر دیں گے, آپ نہیں لے کے, ختم. آپ کیا کر لیں گے اس کو؟ دیکھیں آپ میکسیمم پیریشیبل آئٹم کو آپ ٹماٹر کنٹرول کر لیں گے نا, آپ سبزی کنٹرول کر لیں گے, آپ گوشت نہیں کنٹرول, آپ آٹا نہیں کنٹرول کر سکتے, آپ چینی نہیں کنٹرول کر سکتے. کنٹرول کی بات ہو رہی ہے تو آزاد کشمیر کے کنٹرول کی جنگ بھی جاری ہے آج کل. جس طریقے سے جو مناظر سامنے آ رہے ہیں انتہائی تکلیف دہ اور غدار کے, اور اس کے جواب میں جو کچھ ہو رہا ہے. آج انڈے ٹماٹر پھینکے گئے, پاکستان کی جو سیاست ہے قسم سے فائرنگ کی گئی ہے. علی امیر گنڈا پور صاحب فائرنگ کرتے نظر آ رہے ہیں جواب میں, تو وہ کہتے ہیں جو ان پہ قاتلانہ حملہ راجہ فاروق حیدر صاحب نے کرایا, اس سے پہلے جس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے, یہ گئے کیا کرنے, کر کیا رہے ہیں. اور یہ فضا جو ہے یہ خراب کب سے ہوئی ہے. یہ فضا پاکستان کی فضا اگرچہ کہ آہستہ آہستہ ہوتی آئی ہے. ہم نے الزامات کی سیاست شروع کی بہت عرصہ, لیکن یہ تازہ ترین جو اس کا ایک جسے کہتا ہے پامبڑ آگ, یہ اتنا برا ہے. ان کو بین کر دینا چاہیے کسی نہ کسی کشمیر میں. پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں ان کو کشمیر میں نہیں جانا چاہیے. وہاں انڈیجنس پارٹیاں ہونی چاہیے. کشمیر کیا کیا, اپنی پارٹی تھی نا مسلم کانفرنس, جموں کشمیر نہیں مسلم کانفرنس جب دیکھیں جب تک دو پارٹیاں تھیں. آپ کو پتا ہے کے ایچ خورشید کی پارٹی ہوتی تھی اور سردار عبدالقیوم کی پارٹی ہوتی تھی, پیپلز لیگ وغیرہ ان کی, جس میں سردار ابراہیم کتنے شریف لوگ تھے, کتنے بس پتہ بھی نہیں چلتا تھا. ہم ان کے کتنا, آپ خود سوچیں کہ دونوں کا کتنا ہم احترام کیا کرتے. اب کے ایچ خورشید کون تھے؟ قائد اعظم کے سیکرٹری رہے ہوئے تھے, ٹھیک. سردار ابراہیم اور سردار عبدالقیوم, ان دونوں کے بارے میں ہم دونوں کبھی بھی نہ پاکستان کے خلاف گفتگو کرتے تھے, نہ کوئی جھگڑا ہوتا تھا. اتنے سکون اور اطمینان. آپ نے ان کے اندر گھسے اور آپ نے یہ بات سنی تھا پیکینا کہ ایکینا, وہ پیکینا ایکینا جب شروع ہوا ہے, اور آپ نے صورتحال یہ کی ہے کہ انہوں نے کشمیری جو تھے نا, اگرچہ کہ وہ خوشحال ہیں, سب کچھ ہیں, پاکستان سے محبت کرتے ہیں, پاکستان سے جان چھڑکتے ہیں, لیکن پاکستان کا کشمیری اور انڈیا کا کشمیری دونوں میں فرق آ گیا. انڈیا کا کشمیری پاکستان پہ جان چھڑکتا ہے اور پاکستان کا کشمیری کہتا ہے یار تم آئے کیا کرنے ہو یہاں پر اس طرح, ہمیں اپنی سیاست کرنا. اور سب سے بڑی کشمیر کا انٹرنیشنل لیول پہ جتنا کیس کمزور ان پارٹیوں نے کیا ہے, وہاں جا کے وہاں اپنی لڑائی لڑ کے وہاں اپنے جھنڈے دکھا کے وہاں سب کچھ کر کے ستیہ ناش کر دیا ہے انٹرنیشنل لیول بھی کام کا اور اپنے. وہ تو یہی کہتے رہے کہ ہمیں اپنا کیس لڑنے دو بھائی, راجہ فاروق حیدر ابھی وہ کہتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ, کہتے ہیں عمران خان مت بولو, مجھے لڑنے دو. ہمیں ہمارے ٹی وی پروگرام میں کہا, اس نے کہا میں وہاں, دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں, آزاد کشمیر میں آپ نہ گئے ہوتے, آزاد کشمیر میں آپ نہ گئے ہوتے, آج وہ ایگزائل گورنمنٹ بناتے, دنیا ایکسپٹ کرتی. دنیا کے ہونا بھی یہ دنیا بیس کیمپ ہوتا, بیس کیمپ ہوتا. آپ وہاں جا کے انگلینڈ میں آپ کو 5 بندے وہاں ملتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا ہمیں شوق ہے, ہمیں شوق ہے. اچھا ایک اور بڑی بحث جاری ہے, مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں آزاد کشمیر کو صوبہ بنانا چاہتے ہیں, اسی پر انہوں نے پوری کمپین بلڈ کی. میرا خیال ہے پاکستان میں دیکھیں کشمیر کاز کے اوپر پاکستان میں اگر کسی کا دل چاہتا ہو نا تب بھی نہیں کرتا. مشرف سے زیادہ کوئی کشمیر کاز کے حساب سے سیٹلمنٹ, اس نے ماں سے انٹرویو دیا تھا اور اس کی ماں کہتی تھی میری خواہش ہے کہ مشرف کے ہوتے کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے, ٹھیک ہے. مشرف سے زیادہ کوئی جھک نہیں سکتا, مشرف سے زیادہ ڈیپ سٹیٹ کا لیول پہ اتنا کام نہیں ہوا. 4 پیدا ہو گیا, بن کے پروپوزل بن گئی, دنیا نے ایکسپٹ کر لی. اس سے زیادہ وہ پھر بھی وہ نہیں کر سکا سر, نہیں کر سکا. چلیں یہ بہت تفصیل طلب موضوع ہے, لیکن وقت جو ہے ہمارا پروگرام کا ختم ہو گیا. انشاءاللہ آپ پیر کو ملیں گے نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.